दोस्तों, حضرت ایوب علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے بہت نوازا۔ اللہ نے آپ کو حسین و جمیل بھی بنایا، مال بھی بہت کثرت سے عطا کیا اور آپ کو اولاد بھی عطا کیے۔ اتنا ہی نہیں، رب قدیر نے آپ کو بے شمار مویشی اور بے شمار باغات اور کھیت عطا کیے۔ نہ جانے کتنے باغات کے آپ مالک تھے، مگر جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کو آزماتا ہے، اللہ نے جس طریقے سے ہر نبی کو آزمایا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بھی آزمائش لی، آپ کو بھی امتحان میں ڈالا۔ آپ کی آزمائش کی شروعات جب ہوئی کہ جب آپ کے تمام فرزندان کے اوپر، آپ کے تمام اولادوں کے اوپر مکان گر پڑا اور اسی مکان کے ملبے میں دب کر آپ کی ساری اولاد انتقال فرما جاتے، آپ کے سارے اولاد مر گئے۔ اتنا ہی نہیں، تمام جانور جس میں سینکڑوں اونٹ اور ہزاروں بکریاں رہا کرتی تھی، وہ سارے کی سارے مویشی، سارے جانور آپ کے مر گئے۔ تمام کھیتیاں، سارے باغات، سب کچھ برباد ہو گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس نہ ان کا گھر تھا، نہ ان کے بچے، نہ ان کے باغات، نہ ان کے مویشی، سارا کچھ ختم ہو چکا تھا۔ مگر قربان جائے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر پر کہ جب لوگوں نے ان کے پاس آ کر یہ بتایا کہ آپ کے بچے ملبے کے اندر دب کر مر چکے ہیں اور آپ کی ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں، اس وقت بھی حضرت ایوب علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے۔ اور جب ان سے یہ کہا گیا کہ آپ کا سارا کچھ ختم ہو چکا ہے، آپ کے بچے، سارے کے سارے بچے آپ کے مر چکے ہیں، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، اور جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا۔ میں تو ہر حال میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں۔ اس کے بعد اتنا ہی نہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا معاملہ یہ تھا، اللہ نے ان کو اتنا ہی آزمائش میں نہیں ڈالا، بلکہ آپ دیکھیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک ایسی بیماری ہو گئی کہ ان کے جسم پر بڑے بڑے پھوڑے نکل آئے، اور اس پھوڑے سے نہ جانے بہت بدبودار قسم کی اس سے بو آنے لگی، جس وجہ سے سارے کے سارے لوگ ان سے دور ہونے لگے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس پھوڑے کی وجہ سے، اس مرض کی وجہ سے سارے لوگ ان سے دور ہونے لگے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس ایک آدمی بھی نہیں آتا۔ مگر اس حال میں بھی جب سب نے چھوڑ دیا تو فقط صرف آپ کی بیوی تھیں، جن کا نام رحمت بنت افراہیم تھا، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، آپ کی خدمت کیا کرتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کئی سالوں تک آپ اسی حال میں رہے۔ کئی سالوں تک حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن پر یہ بیماری رہی۔ کئی سالوں تک حضرت ایوب علیہ السلام اس تکلیف میں رہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، اور بہت سی غیر معتبر کتابوں میں بھی یہ کوڑ کی بیماری کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کو ہرگز کبھی کوڑ کی بیماری نہیں ہوئی تھی، بلکہ اللہ کے حکم سے ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی کہ ان کے بدن کے اوپر بڑے بڑے پھوڑے ہونے لگے تھے، جس کی تکلیف وہ کئی سالوں تک برداشت کرتے رہے، کئی سالوں تک اس مشقت کو جھیلتے رہے، اور ہمیشہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہے، اس حال میں شکر ادا کرتے رہے۔ اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد بھی کبھی بھی رب کی بارگاہ میں رب سے کوئی شکایت نہیں کی۔ آخر کار اللہ کی بارگاہ میں حضرت ایوب نے دعا کی کہ اے رب، مجھے تکلیف پہنچ چکی ہے، مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے، اے اللہ تو تمام مہربانوں سے بڑھ کر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ آخر کار اللہ رب العزت کی آزمائشوں میں جب حضرت ایوب علیہ السلام کھڑے اترے تو اللہ نے ان کی اولادوں کو دوبارہ زندہ فرما دیا۔
اور آپ کی بیوی جو کہ بوڑھی ہو چکی تھی، اللہ رب العزت کے حکم سے وہ پھر سے جوان ہو گئی اور پھر ان کے کثیر اولاد ہوئے۔ آپ کا تمام ہلاک شدہ مال، وہ مویشی، وہ جانور جن کے آپ مالک تھے، وہ تمام جانورات، وہ تمام کھیتیاں جو آپ کی برباد ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس لوٹا دیا۔ اور جس قدر مال، جس قدر دولت اور خزانہ آپ کے پاس تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کئی بڑھ کر آپ کو عطا کیا۔ اتنا ہی نہیں، اس بیماری کی حالت میں ایک دن آپ نے اپنی بیوی کو پکارا تو وہ بہت دیر سے حاضر ہوئیں، تو اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے غصے میں آ کر آپ نے اپنی بیوی کو 100 درہ مارنے کی قسم کھا لی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے ایوب، آپ ایک سینکوں کی جھاڑو سے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجئے۔ اس طریقے سے اگر آپ کریں گے ایسا تو آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فرمایا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو، اور یہ ہے ٹھنڈا چشمہ پانی، اس سے نہاؤ اور اسے پیو۔ ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اپنی رحمت سے عطا کیے، اور پھر فرمایا کہ اس میں عقل مندوں کو حاصل کرنے کے لیے بہت ہی نصیحت ہے۔ ہم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مارو اور قسم نہ توڑو۔ بے شک ہم نے ایوب کو صابر پایا، وہ کیا ہی اچھا بندہ ہے، بے شک وہ خدا کی طرف بہت ہی رجوع کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس قدر اسے بیان فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس امتحان میں پورے کامیاب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی نوازشوں اور اپنی عنایتوں سے ہر طریقے سے سرفراز فرمایا۔ اتنا ہی نہیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ایوب کی تعریف فرماتے ہوئے، ان کی مدح خوانی کرتے ہوئے حضرت ایوب کو اواب کا لقب دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے سے، اس امتحان سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا بھی خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے۔ جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائش میں پورے طور پر کھڑے اترتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرتبے اور اس کے درجات میں اتنی بلندی عطا کرتا ہے کہ کوئی انسان اس کا ذرا بھی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ امتحان اور آزمائش کے وقت ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ ہمیں اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے، یقین کامل رہنا چاہیے، اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اور جو اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس قدر نوازتا ہے کہ کوئی بھی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔